لوگ ہیں نہیں. جناب ابو طالب کا بس ایک جرم ہے، وہ علی کے بابا. قیامت تک کوئی مسلم کافر جب بھی نام لکھے گا علی ابن ابی طالب، تو قیامت تک کے لیے علی کا نام سنہرے حرفوں میں آئے گا، ساتھ میں نام آئے گا جناب ابو طالب کا. حسد اس بات کی ہے کہ علی ہی کے بابا. اگر جانے کے نامی آگے پیش کروں گا وقت نہیں آج، تو جناب ابو طالب علیہ السلام پوری زندگی لگا دی. اب ایک مرتبہ بوائکاٹ ہو گیا. آپ کی اردو زبان کہتے ہیں حقہ پانی بند کرنا. میں نے جو تحقیق کی تو اس میں بائیکاٹ کا انگریزی کی طرف سے بائیکاٹ کرنا، تو باقاعدہ تحریر کر دیا گیا رسول اللہ کو باقی باروں کہ ان کا حقہ پانی کرنا، ان سے کوئی لین دین تجارت کاروبار کچھ نہیں، ان کا سب کچھ بند. کیوں؟ یہ بتوں کو برا کہنا بات نہیں آتی. تو اس کا حقہ پانی بند ہے صرف رسول اللہ. قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا حقہ پانی بند ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول خدا سے کہا کہ آپ مکہ آپ نکل جائیے اور شیب کی جانب چل جائیں، تو سب سے پہلے جناب ابو طالب اٹھی، جناب خدیجہ اٹھی کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو جناب سرور کائنات نے آواز چچا جان حقہ پانی میرا بند ہے، بوائکاٹ میرا ہے، آپ کا تو نہیں. آپ رہنے دینے کا نہیں، جہاں آپ رہیں گے وہاں میں رہوں گا. جناب خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جہاں آپ رہیں گے وہاں میں رہوں گی. جناب مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ جہاں آپ رہیں گے میں رہوں گا. جناب سرور کائنات کے ساتھ یہ قریبی قریب ہستیاں گئی. سن لیجیے گا جملوں کو. اب وہاں ایک معاہدہ ہوا سارے کے سارے قریش کے درمیان میں، رسول خدا کے درمیان میں. جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ 2 برس جب گزر گئے، 2.5 برس تقریباً، تو کہا جناب سرور کا چچا جان وہ جو معاہدہ میرے اور قریش کے درمیان میں ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اسے دیمک چاٹ گئی. جناب ابو طالب نے فوراً امامہ سر پہ رکھا، ابا لی توجہ اور چلے. دوسری دفعہ سوال نہیں کیا کہ آپ کو یقین تو ہے نہیں ہے مجمع کوئی معاہدہ رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں قریش کے پاس، ہمارا حقہ پانی بند ہے، ہم یہاں شیب ابی طالب میں. دوسرا سوال نہیں کیا، پیغمبر نے کہا کہ معاہدہ ختم ہو گیا، دیمک چاٹ گئی. جناب ابو طالب کو یقین تھا دیمک چاٹ گئی کیونکہ محمد نے کہہ دیا. سارا مکہ نہیں بولا. جناب ابو طالب نے دوسرا سوال نہیں کیا، پہلی مرتبہ کہنے پہ یقین کر لیا. اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی. بڑے قریبی تھے جنہیں پیغمبر نے کہا ہم جیتیں گے، انہوں نے کہا ہمیں آپ پہ شک ہے. میں نے نام نہیں لیا، بڑے بڑوں نے کہا ہمیں آپ کی نبوت پہ آج تک کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہوا. یہ آپ کیسا معاہدہ کر کے آئے؟ جناب ابو طالب آواز دی. ابو سفیان معاہدہ نکالو، وہ ختم ہو گیا. کہا کیسے ختم ہو گیا؟ معاہدہ جب لکھا ہوا کہا اس کو دیمک چاٹ گئی. اور تجھے پتا ہے کہ دیمک چاٹ کے؟ مجھے میرے بھتیجے محمد نے بتایا. ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، لے کے آیا. جیسے اس نے کھولا تو واقعہ صرف اور صرف لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ، باقی دیمک چاٹ گئی تھی. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. ایک مرتبہ کا معاہدہ ختم ہو گیا، جو تم نے معاہدہ کیا تھا ختم. اب سارے سردار جمع ہوئے کہ ساری سازشیں فیل. آخری سن لیجیے کہ ایک سازش اور ہے کہ آپ کے اے ابو طالب محمد سے کہو جو مانگے کہ ہم دیں. جس قبیلے میں کہیں شادی کرا دیتے، جس قبیلے کی سرداری کہیں دے دیں، جتنے اونٹ کہیں وہ ان کے، جو باغ وہ ان کا. پر یہی تو لالچ ہوتا تھا اس زمانے میں. آج کہہ دیتے ہم سے سکام کھول دیں گے. لوگ ہیں تو اس زمانے میں جو ہو سکتا تھا انہوں نے پیش کر دیا. ابو سفیان نے کہا ابو طالب ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں، محمد سے کہو مال آ جائے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. جناب ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے، ابو سفیان نے پیغام دیا جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. سارا پیغام سنایا. جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے، چچا سے کہا چچا جان آپ ابو سفیان اور قریش کے سرداروں سے کہہ دیں کہ اگر یہ سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو اتار کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، میں لا الہ الا اللہ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں ان کے بتوں کو نہیں مانوں گا. چچا آئے جناب ابو طالب سنیے گا جملے کو، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں.
ابو طالب کا انتقال اور اللہ نے فوراً رسول خدا کو حکم دیا میرے حبیب ہجرت کر جائیں، یہ مکے والے دشمن ہیں، حفاظت کرنے والا چلا گیا۔ شیب ابی طالب تھا، مجھے کہا گیا کہ وقت کے اندر ہمارے جو بھائی ہیں وہ چاہتے کہ میں ان کے اندر مکمل کروں، اس لیے میں بات مکمل کروں گا۔ 5 سے 10 منٹ آپ کو جہاں بولوں مسائل کی حضرت کے نام حضرت ابو طالب جب دنیا سے رخصت ہوئے، شیب ابی طالب نہج البلاغہ میں جب میں مولا کا یہ خطبہ پڑھتا ہوں نا جناب ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم، تو عجیب غریب کے وہ سید بطحہ تھے تو کہا انہوں نے غربت نہیں دیکھی تھی۔ شیب ابی طالب میں 2 برس 1.5-2 برس اتنی غربت تھی، مولا فرماتے کئی مرتبہ پتے کھا کے گزارا کرنا۔ کہا کہ اتنی کھال باریک ہو گئی تھی میرے بابا کی کہ جب وہ پتا کھاتے تھے تو نظر آتا تھا کہ انہوں نے سبزی کھائی۔ کہ میرے بابا کی پوری کھال باریک ہو گئی تھی، کیوں؟ انہوں نے غربت نہیں دیکھی تھی، رسول خدا کے خاطر فاقے غربت سب کچھ کا نہیں۔ اگر حقہ پانی محمد کا بند ہے تو ہم بھی تجارت نہیں کسی سے کریں گے۔ سب نے قرضے کھا لیے، جناب خدیجہ کے پیسہ سب کھا گئے، جناب ابو طالب